منصفین کی اجازت سے صدر علی وقار میدان کربلا شب عاشور سن 61 علی وقار ایک شخص ہے جو یزیدی خیموں میں اپنے آپ سے جنگ لڑ رہا. جی ہاں، علی وقار اپنے آپ سے جنگ لڑ رہا. یہ جنگ کون سی جنگ تھی؟ یہ جنگ کیسی جنگ تھی؟ علی وقار یہ جنگ حق و باطل میں فرق کرنے کی جنگ تھی. یہ جنگ جنت اور جہنم کے درمیان فیصلہ کرنے کی جنگ تھی. یہ جنگ تا ابد تک حسینی یا یزیدی قرار پانے کی جنگ تھی. علی وقار تاریخ میں لکھا کہ اس شخص نے اپنا محاسبہ کیا، خود احتسابی کو اپنا نصب العناد بنا کر صبح عاشور اپنا سر حسین کے قدموں میں رکھ دیا اور حر سے حر علیہ السلام بن گیا اور دنیا کو ایک پیغام دے گیا کہ تجھے مل جائیں گی تیری منزل گر تیرا یقین بے مثال ہے. جو خود احتساب ہے اپنی ذات سے، وہی شخص صاحب کمال، وہی شخص صاحب کمال. علی وقار پھر میری آنکھوں کے سامنے بر صغیر کا وہ منظر کہ جب مسلمانوں کا جینا حرام تھا، گھٹ گھٹ کے جینا وہاں یہی تو عام تھا. کہیں نماز پڑھنے پر سر بازار قتل کر دیا جاتا تو کہیں روزہ رکھنے پر موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا. کیسے ایک مرد مجاہد مظلوموں کی آنکھوں کا دلاسا بنتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح پاک سرزمین آزاد کرا کے دنیا کو یہ درس دیتے ہیں کہ خود احتسابی بہترین احتساب ہے. پھر میری آنکھوں کے سامنے پاکستان کا وہ منظر کہ جب بر وقت ایمبولینس سروس نہ پہنچنے کی وجہ سے لوگ موت کو گلے لگاتے ہیں کہ ایسے عالم میں ایک شخص انسانیت کو اپنا مذہب بناتا ہے، خود احتسابی کو اپنا مقصد حیات بنا کر عبدالستار عیدی دنیا کی نمبر میں ایمبولینس سروس مہیا کر کے دنیا کو یہ درس دیتے ہیں کہ خود احتسابی بہترین احتساب ہے. علی وقار میری آنکھوں کے سامنے سندھ کا وہ منظر کہ جب نوجوان طلباء و طالبات کو اپنے دلوں میں ان کی شمع روشن کرنے کے لیے کئی صعوبتیں اور مصیبتیں برداشت کرنا پڑتی تھی کہ ایسے عالم میں ایک شخص خود احتسابی کو اپنا پیش نظر مقصد بناتا ہے اور نثار احمد صدیقی سکھر آئیڈیا جیسا ادارہ قائم کر کے دنیا کو یہ درس دیتے ہیں کہ خود احتسابی بہترین احتساب ہے. علی وقار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود احتسابی کو اپنا مقصد حیات بنایا، پھر ان کی زندگی گلی گلزار اور اس کے اطوار بہار بن گئے. البتہ جنہوں نے خود احتسابی کو اپنا مقصد حیات نہ بنایا تو انہیں کوئی فرق نہ پڑا کہ انہیں تاریخ نے میر جعفر اور میر صادق لکھا یا قرآن نے انہیں فرعون و نمرود کہا یا وہ شمل و پھولی بنے یا نہیں. علی وقار حر علیہ السلام سے لے کر قائد اعظم محمد علی جناح تک، عبدالستار عیدی سے لے کر نثار احمد صدیقی تک، اور یہ سلسلہ چلتے ہوئے اس ایوان تک آتا ہے کہ اس ایوان میں بولنے والا ہر ایک شخص اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس نے خود احتسابی کے ذریعے اپنے موجود فن و ہنر کو پہچانا ہے اور یہاں آ کر اپنے فن و ہنر کا مظاہرہ کر رہا ہے اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ خود احتسابی بہترین احتساب. علی وقار کیا ہے خود احتسابی؟ میں بتاتا ہوں کیا ہے خود احتسابی. خود احتسابی اپنے اندر موجود برائیوں کی اصلاح کرنے کا نام، خود احتسابی معاشرے میں موجود بگاڑ کی اصلاح کرنے کا نام، خود احتسابی وطن سرفرازی کا نام، خود احتسابی اپنے آپ کو انصاف کے کرنے میں کھڑا کرنے کا نام، خود احتسابی اپنے آپ کو بطور جج ثابت کرنے کا نام، خود احتسابی اپنوں کے برے وقت میں کام آنے کا نام، خود احتسابی کرپشن جیسے موذی مرض سے چھٹکارا حاصل کرنے کا نام، اور خود احتسابی ایک نئے عزم و حوصلے اور استقلال کا نام. پہلے ہر شخص گریبان میں اپنے جھانکے پھر بھی سد شوق کسی اور پہ تنقید کرے. اب میں ہی زہر پی لیتا ہوں سچ کی خاطر، کوئی تو سنت سپرا تجدید. علی وقار ہمیں سب نظر آتا ہے، ہمیں اپنی آنکھ سے سب نظر آتا ہے. ہمیں یہ تو نظر آتا ہے کہ فلاں شخص نے وزیر اعظم جیسے مقدس عہدے پر بیٹھ کر کرپشن کے ذریعے اس مقدس عہدے کی پامالی کی. ایک صدر، ایک نائل شخص نے اغیار میں جا کر محلات بنائے، لیکن ہمیں یہ نظر نہیں آتا تو یہ نظر نہیں آتا کہ ہم نے کیا ہم نے خود احتسابی کو اپنایا؟ کیا ہم نے خود احتسابی کو اپنا مقصد حیات بنایا؟ نہیں علی وقار، نہیں، ہم نے ایسا نہیں. علی وقار اب بھی دیر نہیں گزری. اب ہمیں انا کی مورتیاں، غرور کے مجسمے اور اپنے مردہ ضمیر کو اجاگر کر کے خود احتسابی کو اپنانا ہوگا تاکہ یہ معاشرہ بہترین معاشرہ بن جائے، کیونکہ خود احتسابی بہترین احتساب. آپ کی سماعتوں کا بہت ممنون.